دنیا میں اللہ نے 3 طرح کی طبیعت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک وہ جو لالچی طبیعت رکھتے ہیں، انہیں آپ جتنی مرضی ڈرا لیں، دھمکا لیں، وہی سنا لیں، انہیں اس وقت تک کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کسی بڑی چیز یا فائدے کا لالچ انہیں نہ دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شرک نہ کرنے اور صبر کرنے پر اللہ نے جنت کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی نعمت اس دنیا و کائنات کے اندر انسان کے لیے موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کے۔ اسی لیے ایسے لوگ شرک سے باز رہتے ہیں۔ دوسری فطرت کے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ کسی بھی انعام کا لالچ دے کر قائل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کسی لاجک اور دلائل سے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اتنی سمجھ رکھی نہیں ہوتی کہ زیادہ سوال کر سکیں۔ اسی لیے وہ قائل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے، اور اسی لیے ایسی طبیعت کے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی بدترین اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جہنم کی سزا سنائی ہے کہ ایسے کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور اسی لیے ایسے لوگ ڈر کر شرک سے باز رہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں تیسری قسم کے لوگ جنہیں نہ تو کوئی ڈر، سزا اور نہ کوئی لالچ کسی بات کو منوانے کے لیے قائل کر سکتا ہے، بلکہ انہیں قائل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے لاجیکل دلائل کے ساتھ سمجھانا۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ اسی مینٹلٹی کے ہیں جو کہ اللہ کا خوف اور شرک سے نفرت اس کی نشانیوں اور دلیلوں سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی بے تحاشا نشانیوں کو بیان کیا ہے جو کہ انہیں اپنے خالق کی موجودگی کا احساس کرواتی ہیں، پھر چاہے وہ ہماری اس کائنات کا نظام ہو یا خود انسان کا جسم جو کہ بے مثال ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عنقریب خود تمہارے جسم کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کے اٹھو گے۔ اللہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور انسانیت کو قائل کرنے کا یہ انداز ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو غیر مسلموں کے سامنے یا جدید سائنس کے مقابلے میں بھی ایک حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ آج کی ہماری نوجوان نسلوں کو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دین کے خلاف اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ انہیں تو واٹس ایپ پہ سیڈ اسٹیٹس رکھ کر اپنا دکھ لوگوں کو دکھانا ہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے سوالوں سے انہیں کیا غرض۔ سائنٹیفک علم اور لاجک رکھنے والے لوگ ظاہر ہے اوپر بیان کی گئی تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، جو کہ حقائق کو سمجھ کر، ان کی منطق کو اور لاجک کو سمجھ کر اس بات کو مانتے ہیں۔ کیا آج ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہم مسلمان، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، یہ جاہلوں اور جاہل پیروں والا دین پیش کر سکتے ہیں جہاں قبروں پر سجدے ہو رہے ہوں، ان قبروں سے منتیں مانگی جا رہی ہوں، سالوں سال نہ نہانے والے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر نماز نہ پڑھی ہو، کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، اپنا ذہنی توازن کھو کر درباروں کے اندر دھمال ڈالتے ہوں؟ ایسے لوگوں کا عوام اپنا پیر سمجھ کر یا مشکل کشا سمجھ کر ان سے دعائیں کرواتی ہے۔ یہ سب شرک خود کو مسلمان کہنے والے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ یہ عبادت اگر آپ کسی بزرگ یا قبر سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تب بھی شرک کر رہے ہیں، جو کہ سراسر کھلی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہم سے اکثر غیر مسلم لوگ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر غیر مستند احادیثوں یا قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر، ایسی قرآنی آیتیں جو کہ کسی مقصود وقت کے لیے اتری تھی، کہ اسلام نے اس کا حکم کیوں دیا؟ یہ تو انسانیت کے خلاف جاتی ہیں، اور اسی لیے تو مسلمان اس وقت دنیا کی بدترین قوم اور دہشت گرد اور فسادی ہے۔ تو ہمارا ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ان سب کو کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر یا مستند احادیث کے اندر کہیں پر ملتا ہے تو پیش کرو کہ کہاں پر اس طرح کی گمراہی اور دہشت گردی کا حکم دیا گیا۔ فرض کریں اگر کسی شخص کو کار چلانا نہیں آتا اور وہ نئی گاڑی خرید کر اسے کہیں پر مار دیتا ہے، تو کیا وہ گاڑی کا قصور ہے یا ڈرائیور کا؟ اسی طرح سے اگر دنیا بھر کے اندر مسلمان کچھ غلط کر رہا ہے تو کیا اس کا قصور قرآن پاک کا یا اسلام کی تعلیمات کا ہے، جسے یا تو اس نے پڑھا نہیں یا پڑھا بھی ہے تو اس کو سمجھا نہیں؟ بالکل اسی طرح سے آج جو کچھ مزاروں پر اور بزرگوں کے نام پر دنیا بھر کے مسلمان کر رہے ہیں، یہ تو کافروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ کہیں پر تو ان بزرگوں کی مورتی بنا کر ان کی باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہیں پر ایک پرانے بے جان ٹریکٹر کو جسے زنگ لگ چکا ہے، اس پر سبز اور سفید کپڑے کو باندھ کر اسے اپنا مشکل کشا بنا لیا گیا ہے، اور لوگ اسے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعائیں مانگنے دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، پر یہ حقیقت ہے۔ یہ ٹریکٹر چنیور شہر کے ضلع کرمالہ کے اندر موجود ہے، جہاں پر دور دور سے لوگ اس کے پاس آ کر اس پر چادریں چڑھا کر اپنی دل کی مرادیں اس سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، لاٹری نہیں لگ رہی، اور یہ کہ اگر آپ ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر بھی فیمس نہیں ہو رہے ہیں، تو پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس آئیں اور اس پر سفید اور چادر چڑھا کر اپنی دل کی مراد پائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لاٹری کھیلنا چاہتے ہیں اور لاٹری لگ نہیں رہے، جن کے پاس پرائز بانڈ ہے وہ لگ نہیں رہے، تو بھائی پیر ٹریکٹر شاہ بادشاہ کے پاس جائیں، سفید اور گرین کلر کا کپڑا لے کر، وہ آپ کی بات پوری کرے گا۔
बीमारी वगैरह हो, कई इलाज करा करा के थक गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई पीर टेक्टा शाह बादशाह के पास जाएं, सफेद और ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर, और अपनी मुराद मांगो वो पूरी करेगा। जिनका वीडियो टिकटॉक पे वायरल नहीं हो रहा, जो फेमस नहीं हो रहा, जिनका यूट्यूब अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते, तो भाई पीर टेक्टा शाह बादशाह के पास जाएं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दिन सिखा कर गए थे? हमारे पीर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी हम सबको पैरवी करनी है। यह इनके फरमान के मुताबिक खुलफाए राशिदीन की पैरवी का हुक्म दिया गया है, वो भी तब तक जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। क्या यह ट्रैक्टर इन्हें क़यामत के रोज़ अल्लाह के गज़ब और जहन्नम से बचाएगा, या फिर ये पीर करेंट शाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इनसे मिलें? ये हैं पीर हेलमेट वाली सरकार, जहाँ की पढ़ी लिखी आवाम भी आपके सामने है। कव्वाली के बैकग्राउंड म्यूजिक पर यह पीर हेलमेट वाली सरकार औरतों की मौजूदगी के अंदर अधनंगा होकर एंट्री मारता है, और जैसे ही गद्दी पर आकर बैठता है तो इसके मुरीद पीर साहब पर नोटों की बारिश कर देते हैं। यह मंजर देखकर आप भी यकीनन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह शख्स जहनी मरीज है या इसे अल्लाह का वली बनाकर इससे दीन सीखने वाले लोग। अल्लाह के वली की निशानी तो ये होती है कि वो किसी शख्सियत परस्ती या अपनी इबादत को नहीं करवाता। इसकी आदतें, इसके अमाल और इसका चेहरा देखकर इंसान को अल्लाह की याद आती है, और इस पीर हेलमेट वाली सरकार को देखकर आपको किसी सुट्टेबाज या नशेड़ी की। ये पीर साहब कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है, और इसका नाम है बुरखे वाली सरकार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबियत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। और यहाँ पर इसके साथ खड़े मौलाना साहब जिनकी बड़ी दाढ़ी है, इसको पीर साबित करने के अंदर लगे हुए हैं। ये तो बहुत ही पहुँचे हुए वलीउल्लाह हैं। हैरत होती है ऐसे लोगों की अक्ल पर। अब बुरखे वाली सरकार के भी न्यू मॉडल आ चुके हैं, क्योंकि ये पीर साहब एक बुजुर्ग हैं जो कि दुल्हन के रूप के अंदर बैठा है, और ये खुद को अल्लाह की दुल्हन कहता है। अल्लाह की लानत हो ऐसे गुस्ताखों पर जो कि दीन का मजाक बनाते हैं। इसी के जैसे एक और दुल्हन भी है जो कि सुर्ख लिबास और जेवर के अंदर मर्दों को दीन सिखा रही है, और सज धज कर पीर बनकर बैठी है, जिसे पागल खाने में होना चाहिए। लोग इसे बुजुर्ग समझकर इससे पूज रहे हैं। यह है पीर टोफियों वाली सरकार, यह है कुत्तों वाली सरकार, और यह है फूलों वाली सरकार। इन कम अकल लोगों को एक बार भी ये बात जहन में नहीं आती, अगर ये किस्मत बदल सकता होता तो सबसे पहले अपनी हालत को ना बदल लेता। क्या ये लोग आपसे चंदा मांगते? क्या इस्लाम में इन सब की कहीं पर भी कोई इजाज़त है? ये लोग जानते हैं कि ऐसी हरकतें करने पर यह जाहिल आवाम इन्हें अपने सर पर भी बिठाएगी, अपना पैसा भी देगी, और अपनी इज्जतें भी इनके हवाले करेगी। ये हैं पीर पिस्तौल शाह, जो कि इंडोनेशिया के हैं, जो अपनी हरकतों से कोई मस्करा लगता है, पर ये लोगों का पीर है, और लोग दूर दूर से इसे दुआएं और बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं। इसके अलावा दरबारों पर चर्च पीकर नंगे लेटने वाले नंगे शाहों, या दरबारों पर इस तरह से कब्रों से दुआ मांगने वाले जैसे अल्लाह से मांगी जा रही हों, क्या ये सीधा सीधा गुमराही और जहालत नहीं है? इन लोगों की हरकतों से अंदाज़ा होता है कि इन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर कभी भी कुरान पाक खोलकर नहीं पढ़ा, सिर्फ अंधी तकलीद की है। अगर कुरान पाक पढ़ा भी है तो इसको समझा नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक बार बार इंसानों को कुरान करीम के अंदर ये शिर्क की लानत से बचा रहा है कि लोगों बाज आ जाओ, तुम्हारे परवरदिगार का हिसाब बहुत सख्त है। और शिर्क अल्लाह के नज़दीक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। सूरह नमल की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। क्या जिस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा हो, अल्लाह की आयतें वाज़ेह तौर पर बार बार पढ़कर समझी हो, क्या वो कभी ऐसा शिर्क कर सकता है, चाहे इसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए? ऐसा नहीं है कि सब के सब अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कुछ खौफ खुदा रखने वाले अल्लाह के नेक बंदे आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तबलीग बल्कि अपने किरदार के ज़रिए भी लोगों को अल्लाह का हुक्म न सिर्फ पढ़कर सुनाया बल्कि इसका असल मतलब समझाकर इन्हें गुमराहियों से भी बचा लिया।
اگر آپ آج بھی اس شرک، بت پرستی اور جاہل پیروں کی پیروی کو آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر اسے اپنی زبان، ہاتھ اور قلم سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس سے برداشت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے روز اگر اللہ نے آپ سے سوال کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب شرک ہوتا رہا، تم نے کیوں کچھ نہیں کیا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، پر اللہ نے پوری کی پوری بستی پر اپنا عذاب نازل کیا کیونکہ وہ لوگ اس ظلم پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس شرک کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئی تو اسے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور نماز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔